جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اگلے دن ایک مولانا صاحب نے نعت خواں کے حوالے سے بات کی، تو میں نے جب اس کو اپنا سرخی پاؤڈر لگایا تو مولانا صاحب نے کہا کہ ملک صاحب تسی کام نو چک کے رکھیا کرو، تمہیں ایشو ملنا چاہیے۔ تو میں کیا حضور، میرا میڈیا ادنا جہا ایک کارکن ہاں، تو میرا تو کام ہی ہے کام نو چک کے رکھنا۔ جب ایسے ایشو یا ایسی باتیں آپ کریں گے تو میں جو بڑے لوگ ہیں ان کی خدمت میں پیش کروں گا، عوام کی خدمت میں پیش کروں گا، تو ان سے ان کی رائے لوں گا۔ تو اس میں جو ہے وہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے کسی کو بھی۔ تو حضور یہی معاملہ ہے ہر جگہ، ہر گروپ میں۔ اس گروپ میں تو آپ بھی گواہ ہیں، بلکہ اور بہت سارے لوگ گواہ ہیں کہ مفتی چمن زمان صاحب والی تحریر آئی، وہ میں نے شیئر کی۔ اب جیسی چیزیں آتی ہیں تو ویسی پیش کرنی پڑتی ہیں نا۔ تو بس اپنا ذرا میں تھوڑا نکھار پیدا کر دیتا ہوں کہ جن لوگوں کو میری طرح سمجھ نہیں تو ان کو ذرا اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ ابھی یہ سادات کے جو ہے وہ شجرہ نسب والا جو کہہ لیں فیملی ٹری والا ایشو اٹھا، تو اب حضور ہم نے تو اپنا موقف پیش کر دیا کہ کوئی بھی جٹ راجہ گجر ملک رائیں جو بھی ہے، کسی کا بھی آپ ٹیسٹ لے لیں، وہ دو چار 600 سال آگے کوئی ہندوؤں میں سے اور کوئی سکھوں میں سے کسی ایک نسل میں سے ہوگا۔ ہم تو شکر الحمدللہ کہ وہ مسلمان ہو گئے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے۔ تو آج حضور یہ خود ہی آپ کے سامنے دیکھ لیں، انہی گروپوں میں یہ چیزیں شیئر ہوتی رہی کہ یہ سادات ہی ایک دوسرے کو جو ہے اچھالتے رہے، ایک دوسرے کے شجرے جو ہے وہ ہوا میں پھینکتے رہے، ایک دوسرے کو مانتے نہیں رہے۔ کچھ سٹیجوں پر جو ہے غیر سید کو سید کہا گیا اور وہاں یہ برجماع بیٹھے رہے، خاموش رہے۔ تو اب جب ہم نے یہ آواز اٹھائی ہے پبلک کی ڈیمانڈ پر، اور کیونکہ یوتھ کے میسیجز بھی آپ کو بھیجے کہ آگے تو جو پہلے تھا یہ لکھا ہی ہوا ہے نا، ہاتھوں کا لکھا ہوا تھا نا، تو پھر وہ قبلہ نے پیش کر دیا جی کہ وہ آگ میں سے گزرے تو وہ گزر گئے، ساتھ جن کو ٹچ ہوا تو وہ بھی گزر گئے۔ اس پر بھی لوگوں نے جو ہے وہ ایشو کو اچھالا اور کہا جی کہ اب اس طرح اب ٹائم ہے۔ تو اب بھی وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم تو جس طرح سے ان کا احترام کرتے رہے، وہ بھی ہم نے آپ کو ریفرنس پیش کر دیا۔ تو ہم نے تو ہر طرح سے کلیئرٹی دی ہے۔ اب ان کا کام ہے کہ اس چیز کو کلیئر کرے۔ اور جناب یہ جو اگر میں سچ پوچھیں گے تو یہ آپ کی ٹیمیں ہیں، آپ کے مکتبہ فکر ہے، آپ کے خاندانوں کے لوگ ہیں جو ایک محفل میں کچھ کہتے ہیں، دوسری محفل میں کچھ کہتے ہیں۔ ایک دفعہ ہماری ادھر ری برج روڈ مسجد میں ایک مفتی صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ یہ جی جو مسجدیں آپ نے بنا دی ہیں یہ آپ کی حرام کی کمائیاں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے مسجدیں آباد نہیں ہیں۔ تو اب ہم کیا کہیں؟ تو یہ حضور معذرت چاہوں گا، آپ لوگوں کا کام ہے کلیئرٹی کرنا، میرا کام ہے کہ جو ہی کوئی پیغام آئے گا وہ چاہے کوئی میرے متھے لگا دے یا کسی کے متھے بھی لگا دے، مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ میں اپنی ایک ادنا سی ڈیوٹی ادا کر رہا ہوں، آپ علماء مفتیان کرام کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کمیونٹی کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ آگے اس کو کلیئر کس نے کرنا ہے؟ یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔